اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کی اس جہان میں تشریف آوری کی مناسبت ہے اور مولا سے منسوب ایام ہے۔ میں آپ کی توجہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم، اہل سنت کے 4 بڑے کہ جن کو امام کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک امام احمد ابن حنبل کہ جن کے زیادہ ماننے والے سعودی عرب میں رہتے ہیں، حنبلی کہا جاتا ہے، حنابلہ کہا جاتا ہے جن کو۔ ان کے جملے سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ کان احمد ابن حنبل یقول، احمد ابن حنبل یہ بات کہا کرتے تھے، یعنی ایک بار نہیں، اس بات کی تکرار کیا کرتے تھے۔ سمجھنے والوں کے لیے بڑا نکتہ ہے اس بات میں احمد ابن حنبل کی، کیا کہا کرتے تھے یہ یاد رکھیے گا۔ بالخصوص حدیث، علم حدیث میں، حدیث اہل سنت میں احمد ابن حنبل کا نام بہت بڑا ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے المسند کہ جس کے مؤلف یہی امام احمد ابن حنبل ہیں۔ تو یہ احمد ابن حنبل کہ جن کو علم حدیث پر احاطہ تھا، حدیث اہل سنت کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کیا؟ لا اعلم احدا يحفظ من الفضائل في الاحاديث الصحاح ما يحفظ لعلی رضی اللہ عنہ، کہ میں کسی ایک بھی ایسے فرد کو نہیں جانتا کہ جس کے فضائل صحیح حدیثوں میں اتنے زیادہ موجود ہوں جتنے علی ابن ابی طالب کے فضائل موجود ہیں۔ کیا کہا کرتے تھے؟ میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا، یعنی جتنے بھی اصحاب ہیں رسول اللہ کے، ان میں سے میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا کہ جس کے فضائل احادیث صحیحہ میں، نہ کہ گھڑی ہوئی احادیث میں، احادیث صحیحہ میں جس کے فضائل علی ابن ابی طالب سے زیادہ ہوں۔ یعنی اصحاب رسول میں احمد ابن حنبل کی نگاہ میں جس ہستی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، شیعہ کتب میں نہیں، اہل سنت کی کتب میں جس ہستی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ احادیث صحیحہ کہا، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہت ساری احادیث لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑی، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک خاص جہت سے علی کی فضیلت بیان کی ہے، کسی خاص جہت سے حسن و حسین کی فضیلت بیان کی ہے، تو کچھ جھوٹ گھڑنے والوں نے جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی تاکہ اسی طرح کی حدیث کسی اور کے بارے میں بنا دے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اللہ جھوٹے کو رسوا کرتا ہے۔ تو ایک حدیث آئی بڑی مشہور کتب شیعہ، کتب اہل سنت میں، علی کے بیٹوں کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین علی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بعض لوگوں سے یہ فضیلت برداشت نہیں ہوئی،
تو انہوں نے ایک حدیث گھڑی اس کے مقابلے میں، اور گھڑتے ہوئے یہ بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ حدیث گھڑی ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ حدیث کتب اہل سنت میں موجود ہے، لیکن خود حدیث بتاتی ہے کہ میں جھوٹی ہوں۔ خود حدیث بتاتی ہے کہ کسی ایسے نے گھڑا ہے جس سے حسن و حسین کی فضیلت برداشت نہیں ہوئی۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ یقیناً ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ جوانوں کے سردار، وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار۔ اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یہ جھوٹ گھڑنے والا بھول گیا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جو بھی جائے گا جوان جائے گا۔ اب نہ جنت میں بوڑھے ہوں گے نہ بوڑھوں کے سردار کوئی جنت میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ایسی احادیث ہوں گی کہ جن کا کوئی اہل سنت عالم بھی، کیونکہ میری عادت نہیں ہے بنا کر فضائل پڑھنے کی یا بنا کر حدیثیں یا کمزور حدیثیں لانے کی، اس لیے کہ انسان ممبر پہ بیٹھ کر اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ ایسی بات پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے، ایسی بات پر اہل بیت کے فضائل بیان کرے کہ جو کسی غیر کے سامنے بھی بیان کی جائے تو انکار نہ کر سکے۔ حدیث کی طرف توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آج بہت سارے لوگ، وہ لوگ کہ جو مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، اپنی احادیث کے بارے میں بھی علم نہیں رکھتے، وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ جناب امیر نے جتنی بھی جنگیں لڑی، چاہے وہ صفین ہو، چاہے وہ جمل ہو، چاہے وہ نہروان ہو، تو بہت سارے لوگ اس مخمصے کا اور اس شک کا شکار ہیں کہ ان جنگوں میں آیا علی حق پر تھے یا علی حق پر نہیں تھے۔ تو یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو اہل سنت کے محقق علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے گا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معشر قریش، اے جماعت قریش، کسی غیر قوم سے خطاب نہیں ہے، قریش سے خطاب ہے۔ اور یہ قریش کون سے ہیں؟ یہ مدینہ میں خطاب کیا ہے، اور مدینہ میں جو قریش، کون سے قریش ہیں؟ جو اسلام قبول کر چکے تھے، کفار مراد نہیں ہے۔ اے جماعت قریش، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِّنْكُمْ، حتماً اللہ تمہی میں سے تم پر ایک مرد کو مبعوث کرنے والا ہے، تم پر ایک مرد کو مسلط کرنے والا ہے۔ کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ قد امتحن اللہ قلبہ للایمان، کہ جس کے دل کا اللہ ایمان کے بارے میں امتحان لے چکا ہے، یعنی جتنا ایمان اس کے دل میں ہے کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر علی کو کل ایمان کہا۔ بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کل ایمان کا مطلب کیا ہے، تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے قریش، اور قریش کون تھے؟ اصحاب بیٹھے تھے رسول اللہ کے سامنے، مسلمان بیٹھے تھے رسول اللہ کے سامنے۔ فرمایا ان قریب اللہ ایک ایسے شخص کو تم پر مبعوث کرے گا، تم پر قیام کروائے گا اس سے، کہ جس کے دل کا اللہ خود امتحان لے چکا ہے ایمان کے بارے میں۔ وہ کیا کرے گا؟ فَيَضْرِبُكُمْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ، جو تمہاری گردنیں اڑائے گا۔ عجیب بات ہے۔ اے قریش، اللہ ایک ایسے مرد کو تم پر مسلط کرے گا، وہ تمہارے درمیان اٹھے گا، قیام کرے گا، کہ اللہ جس کے دل کو چیک کر چکا ہے، جتنے امتحان لینے تھے اللہ اس کے دل کے امتحان لے چکا ہے،
وہ اٹھے گا تمہارے درمیان سے اور تمہیں ضربے لگائے گا، تمہاری گردنوں پر ضرب لگائے گا۔ عجیب حدیث ہے۔ اب حدیث کا لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اللہ کے نبی کے اصحاب کھڑے ہو کر اپنے نام لینے لگے تاکہ پوچھیں رسول اللہ سے کہ یہ فضیلت میرے حصے میں آئے گی۔ جو پہلی ہستی کھڑی ہوئی اور سوال کیا رسول اللہ سے، وہ کون ہے؟ حدیث کے لفظ ہے فقال ابو بکر انا ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ شخص میں ہوں گا جسے اللہ یہ فضیلت دے گا۔ قال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ فضیلت تیری فضیلت نہیں ہے۔ فقال عمر انا ہوا یا رسول اللہ، حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو بکر نہیں ہے تو پھر یہ فضیلت مجھے نصیب ہوگی۔ قال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تو پھر کون ہوگا؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّهُ خَاسِفُ النَّعْلِ، بلکہ وہ ہوگا کہ جو اس وقت اپنی جوتی صحیح کر رہا ہے، اپنی جوتی کو ٹانکا لگا رہا ہے۔ جناب امیر سامنے موجود نہیں تھے، تھوڑی دیر بعد جناب امیر آئے تو ہاتھ میں جوتی تھی، تو سب نے جان لیا کہ یہ فضیلت علی کو نصیب ہوگی۔ اور توجہ فرمائیے گا، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کیوں بے قرار ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی اس آنے والے وقت سے پہلے سند دے رہا تھا کہ یہ شخص جس کے خلاف بھی قیام کرے گا، یہ علی جس کے خلاف بھی جنگ لڑے گا، علی حق پر ہوگا وہ باطل پر ہوگا، علی حق پر ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی قسیم النار والجنہ، نفرت سے بات کی۔ اس کی مراد یہ تھی کہ کچھ رافضی لوگ علی کے بارے میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ علی قیامت کے دن آگ اور جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوگا۔ تو اس محدث کبیر سے سوال کیا کہ یہ حدیث سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو احمد ابن حنبل نے اس کو جواب دیا، سوال کیا اس سے کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب سے یہ فرمایا تھا کہ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ یہ معیار ایمان کا اللہ کے رسول نے کسی اور صحابی کو قرار نہیں دیا۔ یہ جو حدیث ہے نا جناب امیر کے بارے میں، یہ کسی جھوٹی حدیث میں بھی کسی اور صحابی کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے بعد معیار قرار دیا ہو کہ اگر کسی کا ایمان اور کسی کی منافقت چیک کرنی ہو تو علی کے ذریعے چیک کرنا۔ احمد ابن حنبل نے یہ حدیث پڑھی اور اس سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا تھا اے علی تجھ سے محبت فقط وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا ہوگا، اور تجھ سے بغض فقط وہ رکھے گا جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں اور متعدد معتبر کتابوں میں اہل سنت کی موجود ہے، ناقابل انکار فضیلت ہے، کسی شیعہ کتاب کی حدیث نہیں ہے کہ کوئی آ کر انکار کر دے۔ تو اس شخص نے جواب دیا احمد ابن حنبل کو کہ میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے۔ کہا تو نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہی منافق ہوگا؟ کہتا ہاں میں نے سن رکھی ہے۔ تو احمد ابن حنبل اس سے پھر سوال کرتے ہیں تو اب تو مجھے خود بتا کہ اللہ نے مومن کی جگہ جنت میں رکھی ہے یا جہنم میں؟ کہتا ہے جنت میں۔ کہتا ہے تو خود بتا علی اللہ نے منافق کی جگہ کہاں رکھی ہے؟ کہتا ہے جہنم میں۔ تو کہا کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے جس میں فرمایا علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جناب امیر کی کتب اہل سنت سے کہ جو ناقابل انکار ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔
آیت قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس سورت کی آخری آیت ہے. خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کی معرفت عطا فرمائے. قرآن کے پیغام کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن کو اس کی روح کے ساتھ سمجھے گا، جو قرآن مجید کی گہرائی کو درک کر لے گا اور قرآن کی دی ہوئی بصیرت سے جب وہ لوگوں کو دیکھنا شروع کرے گا، حتیٰ اصحاب رسول کو دیکھنا شروع کرے گا، تو اسے علی کے مقابلے میں کوئی فرد واحد بھی دکھائی نہیں دے گا. بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں. اس آیت کی طرف توجہ فرمائیں. یہ جو حدیث بیان کی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. اور اب اس آیت کو سنیے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 آخری آیت ہے اس سورہ کی. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرماتا ہے، مدینہ میں نازل ہوئی یہ آیت. لا تجد قوما، اے رسول تو کبھی ایسی قوم نہیں پائے گا، ایسے افراد تجھے کبھی نظر نہیں آئیں گے. کیسے افراد، کیسی قوم؟ یحبون اللہ ورسولہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی قوم کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو، ان کے اندر یہ صفت موجود ہو کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حساب کتاب کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفت بھی موجود ہو اور ایک اور صفت بھی موجود ہو. ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا. وہ دوسری صفت کون سی ہے؟ کہ جو کبھی ایمان رکھنے والوں کے اندر اے رسول تو نہیں پائے گا، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو اتار دیا ہے. توجہ فرمائیے گا. لا تجد قوما، تو ایسی قوم نہیں پائے گا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر کیا کرتے ہوں، یوادون من حاد اللہ، اور پھر جو لوگ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہوں. اے رسول تو ایسے مومن کبھی نہیں پائے گا. بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا پایا؟ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر بیٹے نے ایمان قبول کر لیا، رسول اللہ کا دین قبول کر لیا، اب اگر میدان جنگ میں باپ بھی سامنے آتا ہے تو اللہ کے دین کی تاثیر یہ ہے، ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں بھی کوئی لحاظ نہیں کرے گا. ایک منافق ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، مشہور رئیس المنافقین ہے. احد کے میدان میں اس نے ایک بات کہی جس کو اللہ نے سورہ منافقون میں قرآن کا حصہ بنا دیا. اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکال کر باہر کر دے گا، نکال دے گا مدینے سے. اور اس کی مراد کیا تھی کہ ہم رسول اللہ کو مدینہ میں نہیں گھسنے دیں گے. اس کا بیٹا حقیقی مومن تھا. اللہ فرماتا ہے نا یخرج الحی من المیت، اللہ مردوں میں سے زندہ پیدا کرتا ہے. تو اس مردہ قلب والے باپ سے اللہ نے اس زندہ قلب والے بیٹے کو پیدا کیا تھا. اس نے سنا کہ میرے باپ نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اپنے باپ سے پہلے مدینہ کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے اس کے باپ نے داخل ہونا تھا. جب باپ داخل ہونے لگا اس نے کہا خبردار، تو رسول اللہ سے پوچھے بغیر مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں. اس نے کہا ہوگا تو میرا باپ، لیکن تو نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے. تو نے کہا جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو مدینے سے نکالے گا. تو میں تجھے بتاتا ہوں کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے. یہ حقیقی ایمان کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں اترتا ہے تو پھر رشتوں کی ڈیفینیشن، تعریف اس کی نظروں میں چینج ہو جاتی ہے. رسول اللہ کو معلوم تھا کہ وہ لوگ جن کے عزیزوں کو علی نے قتل کیا ہے جنگوں میں، کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے چچا کو مارا ہے، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، ان کے ایمان ضعیف ہیں، ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے. اسلام کی شان کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن میرے جانے کے بعد علی سے اور اولاد علی سے انتقام لیں گے، لہذا معیار ایمان علی کی ذات کو قرار دے دیا.
سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ علی کو کیوں معیار بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جتنے ان کے علی نے قتل کیے تھے اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے اتنے قتل نہیں کیے تھے. جتنی دشمنیاں اللہ کے دین کی خاطر علی نے مول لی تھی کسی اور صحابی نے اتنی دشمنیاں مول نہیں لی تھی. لہذا فرمایا علی نے اگر تمہارے بڑوں کو مارا تو اللہ کی دین کی خاطر، اور اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اسلام ایمان قبول کر چکے ہو، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس میری بات تمام ہونے لگی ہے، توجہ فرما لیجئے. بس ایک صلوات پڑھے پھر محمد و آل محمد پر. آیت کی طرف توجہ فرمائیں. تو اے رسول ایسی قوم کبھی نہیں پائے گا کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوادون محبت رکھتے ہوں. کس کے ساتھ؟ من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. تو ایسا مومن کہیں نہیں پائے گا جو اب ایمان بھی اس کا حقیقی ہو اور وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت بھی کرتا ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ اللہ کے دشمن ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو. مومن ان سے محبت نہیں کرے گا. او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو. او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو. او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو. جو حقیقی مومن بن جائے گا وہ اللہ کے کسی دشمن سے محبت نہیں کرے گا. پس جو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت فقط مومن کرے گا، تو در حقیقت رسول اللہ یہ فرما رہے تھے کہ اے علی میرے بعد پتہ چلے گا تیری ذات کی محبت اور بغض کے سبب کہ کنہوں نے ایمان حقیقت میں قبول کیا تھا اور کنہوں نے ایمان اوپر سے قبول کیا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑا تھا. کیونکہ اگر تجھ سے دشمنی رکھیں گے تو تیرے سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ علی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ علی سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا. اور جب مولا کو خلافت نہ دی گئی تو دلیلیں دینے والوں نے ایک دلیل یہ دی تھی کہ علی کی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث بھول گئے، قرآن کی اس آیت کو بھول گئے، علی اور قرآن کے رابطے کو، علی اور رسول کے رابطے کو بھول گئے، ہارون اور موسیٰ کے رابطے کو بھول گئے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظاہری لبادہ اسلام اوڑا تھا، ایمان جن کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، ان لوگوں کے خوف سے کہ یہ لوگ علی کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ حق جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جناب امیر کے لیے قرار دیا تھا اس حق سے جناب امیر کو دور کر دیا گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک جملے کے ساتھ اپنی عرائض کو تمام کرنا چاہوں گا. ہمارے مہمان عزیز تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مستفید کریں گے اپنے بہترین اشعار سے اور فضائل سے. ایک برادرانہ اور ایک طالب علم کی نصیحت کے طور پر پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے زمانے کے حالات ہیں، جو ہماری دنیا کے حالات ہیں، آس پاس کے ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں، علی کی محبت، علی کی حقیقی محبت پر زندہ رہنا، ولایت علی کا دم بھرتے ہوئے زندہ رہنا، یعنی اس حقیقی اسلام پر زندہ رہنا کہ جو اللہ کا رسول لے کر آیا تھا، جو ملاوٹوں سے پاک ہے، جو اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا. اس مکتب کی سربلندی، اس مکتب کا پرچار، اس مکتب کی مضبوطی، یاد رکھیے گا اس کا راز مومنین کی آپس میں محبت میں پوشیدہ ہے. آپ اپنے وطن میں، پاکستان میں نہیں رہ رہے، خدا نخواستہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات، کوئی جذبات میں آ کر کہی ہوئی بات ہمیں ایسے نتائج سے دوچار نہ کر دے. کوئی آپس کا اختلاف، کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، کوئی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش، کوئی ایسا کام ہم سے نہ کروائے کہ جس کا نتیجہ اس سرزمین پر
کہ جس طرح ہم بیٹھے ہیں مل کر جشن منا رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس جگہ کی انتظامیہ کو, دیگر امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معصومین کے صدقے میں توفیق دی ہے کہ وہ اہل بیت کی خوشی کے ساتھ خوشی مناتے ہیں اور اہل بیت کے غم کے ساتھ غم مناتے ہیں. آپس کی محبتوں کو قائم رکھیے, آپس کے اتفاق, آپس کے اتحاد کو قائم رکھیے. اور اگر خدا نخواستہ آپس میں کوئی اختلاف پیدا بھی ہو جاتا ہے تو ایک قیمتی ہدف کی خاطر, ایک قیمتی مشن کی خاطر آپس میں مل بیٹھ کر اس اختلاف کی, کوئی بھی اختلاف ہو جائے, کوئی بھی ایک کی بات دوسرے کو سمجھ میں نہ آئے, بیٹھ کر حل کرنا یاد رکھیے گا بہت آسان ہوتا ہے. علی کی محبت ایسی زنجیر ہے, آپ کہیں باہر چلے جائیں, آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جس کو آپ نہ جانتے ہو, اگر آپ کو پتہ چلے, تھوڑی سی گفتگو کے بعد پتہ چلے کہ یہ شخص ولایت علی کا قائل ہے, تو ایک نئی محبت آپ کے دل میں پھوٹ پڑتی ہے اس شخص کے بارے میں. یہ تاثیر ہے جو اللہ نے علی سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں رکھ دی کہ آپ کو جس دل میں علی کی محبت دکھائی دے گی, آپ کے دل میں اس شخص کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے گی. تو کیا یہ جو سارے آپ مل کر بیٹھے ہیں, ان کو یہاں پر اکٹھا کر کے بٹھانے والی علی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یاد رکھیے, ساتھ مل کر اگر سگے بھائی بھی رہتے ہوں تو بعض اوقات اختلاف ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کسی بات پر کوئی تنازع ہو جاتا ہے, لیکن سگے بھائی وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. یاد رکھیے گا علی کی محبت کا رشتہ سگے بھائیوں کے رشتے سے بھی مضبوط رشتہ ہے. یہ ایسا رشتہ ہے, ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہاں کے سگے بھائی وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہو, جیسے قرآن کہتا بھی ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن ہوگا, لیکن علی کی محبت جس دل میں حقیقی ہے وہ دو دل یہاں پر بھی آپس میں محبت کریں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ اس محبت کے رشتے کو مومنوں کے درمیان قائم رکھے گا. دونوں جہانوں میں یہ رشتہ کام آنے والا رشتہ ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ محبت علی کے صدقے میں, ولایت علی کے صدقے میں یہاں کے بالخصوص یہاں رہنے والے مومنین کی محبتوں کو پہلے سے بھی زیادہ فرمائے, ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے, اور آپس کے تمام اختلافات مشکلات سے پروردگار عالم محفوظ فرمائے.